میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے عبادت. اور عبادت اگر کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے تو یہ بہت چھوٹا درجہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اس کو جنت ملے تو یہ بھی جنتی کا چھوٹا درجہ ہے. اور کوئی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ تھوڑا سا اونچا مقام ہے. اور کوئی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے عبادت کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے پیدا کیا ہی اس لیے کہ تم جو ہے عبادت کرتے رہو، بس تمہارا کام ہے. اب کر رہے ہیں وہ مالک کی بات ہے. ایک مالک نے اپنے ملازم کو کام پر لگا دیا کہ بھئی آپ اس کو کرتے رہو، فلاں کام کرتے رہو، وہ کر رہا ہے. اب اس کا کام تو کرنے کا ہے، مالک راضی ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہمارے کام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے کام میں کوئی کمی نہیں. اب ہم کام تو کرتے نہیں، نمازیں ہماری ادھوری، سنتیں ہماری ادھوری، عبادات ہماری ادھوری، روزے ہمارے نہیں معلوم کیسے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور قرآن کے الفاظ اس کی تجوید و قرات کیا ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ ایسی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کام قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے گناہ اتنے ہوں کہ جتنے سمندر کے جھاگ اور زمین پر جتنے شجر ہیں یعنی درخت ہیں اور جتنی گھاس ہیں ان درختوں کی لکڑیوں کے کاٹ کاٹ کر جتنے ذرات بنائے جائیں ان تمام درختوں کے ذرات کو جمع کیا جائے، یعنی ان کے مطابق بھی اگر کسی کے گناہ ہیں تو بھی میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ تو اتنے غفور رحیم ہے، لیکن ہم تیار نہیں. چند سال پہلا واقعہ ہے کہ ایک فواحشہ طوائف جو تھی اس نے حج کیا، رنڈی ہو طوائف ہو کوئی بھی ہو، مسلمان تھی بہرحال. اگر وہ میدان عرفات میں گئی تو اتفاق سے وہ جہاں جا کر اس نے اپنا سامان رکھا وہاں مسلمان عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. مسلمان عورتیں ان کو جانتی تھی. انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، بدترین عورت ہے تو اٹھ یہاں سے، ہمارے پاس نہیں بیٹھا. اس نے سامان اٹھایا، روتی رہی، دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئی. ایک مولانا صاحب ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں پیشے سے ایسا کرتی ہوں لیکن اللہ سے توبہ کرتی ہوں، عورتوں نے میری بے عزتی کی ہے. فرمایا آؤ کچھ بات نہیں، تم یہاں آؤ، اٹھ کر آؤ اور ہماری فیملی کے ساتھ بیٹھو. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ جب توبہ کے لیے میدان عرفات میں آ گیا تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. اب اس سے نفرت کرنا کوئی معنی نہیں.